نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنزل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت، بالخصوص لیفٹیننٹ جنرل آصف ممتاز سفیرہ صاحب، وائس چانسلر محی الدین اسلامی یونیورسٹی مہروی شریف، رجسٹرار جناب محمد سلیم، رجسٹرار محی الدین اسلامی یونیورسٹی، سابق محبوب و مرغوب وائس چانسلر جناب جنرل وقار احمد خان صاحب، پیر صاحبان، محکمہ قضاء سے تعلق رکھنے والے اور طلبہ و طالبات اور ان کے ساتھ اعزاء و اقارب جو آج کی محفل کی زینت ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحب، اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات کی ان تمام ورثاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جہاں طلبہ و طالبات نے علوم مکمل کر کے میڈل حاصل کیے، گولڈ، سلور اور ڈگریاں حاصل کی، جہاں وہ آپ کے لیے تمانیت کا باعث ہیں، وہاں ہمارے ادارے کے لیے وہ عزت اور فضیلت و عظمت کا ناز ہمارے لیے بھی ہے. میں نام لینا بھول گیا، ہمارے منسٹر جو اپنے والد گرامی کے فٹ سٹیپ کو اختیار کرتے ہوئے سیاسی منزلیں طے کر رہے ہیں، میری مراد چودھری محمد عامر یاسین صاحب. اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. وَلَا تَهِنُوا امر کا صیغہ ہے اور لائے نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ سستی نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا. وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو نقصان ہو گیا اس پر غم نہ کرنا. اگلی نصیحت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر ایمان کا پیمانہ دل و روح میں لبریز رہا، قائم رہا، تو پھر زندگی کی ہر دور میں تم ہی غالب ہوگے، تم ہی برتر ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی مائل پرواز ہوگے. آج فخر سے ہمارا سر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد، 9,000 سے 9,500 طلبہ و طالبات یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے فارغ ہو چکے ہیں اور مختلف فیلڈز آف لائف میں وہ برسر عمل ہیں اور ملک و قوم کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. حضرات، یہ ہمارے لیے بہت بڑا عادت ہے. جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا
کہ ہمیں یہ ادارہ بظاہراً نقصان دے رہا ہے، یہ مالی منفعت کے لیے میرے شیخ العالم نے، میرے پیر و مرشد نے مالی منفعت کے لیے نہیں حاصل کیا، نہ بنایا، بظاہراً ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے آج آپ کے سر پر یہ چمکتے تاج اور یہ گاؤن اور یہ ڈگریاں اور یہ سونے اور چاندی کی چمک دمک اور رمک، آپ ہمارا اصل اثاثہ ہیں، آپ ہماری اصل دولت ہیں، آپ میدانوں میں ملک و قوم کی عزت و عظمت کے لیے کام کر رہے ہیں، شاید کہ پیسے کے حاصل ہونے کے بعد یہ کچھ حاصل نہ ہوتا جو آج آپ کے وجود کو دیکھ کے ہم فرحت محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے لیے آپ دنیا اور آخرت کی دولت بن چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کمشنر صاحب تشریف لائیں، میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم ٹو دی کمشنر آف ڈسٹرکٹ سرنوسی عمر اعظم and the convocation ceremony 2023 of Muhyiddin Islamic University. Thank you, sir. ہمارا اصل اثاثہ آپ ہیں، آپ نے جس میدان میں رخ کرنا ہے آپ نے مینار نور کی طرح کام کرنا ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹیاں، پاکستان کے کالجز آج کل جو طوفان بدتمیزی رواں ہے وہ آپ سے ڈکا چھپا نہیں۔ جس قوم کی غیرت مر جائے، جس قوم میں حیا ختم ہو جائے، جس کے دل پر، جس کے روح پر، جس کے دماغ پر سوشل میڈیا اور اس کی بے حیائی کا قبضہ ہو جائے، وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے۔ اور ہمارے دشمنان اسلام ہر طرح کا وار کیے بغیر وہ نہیں رہتے۔ ہمیں اب اس امر کی ضرورت ہے کہ جو سوشل میڈیا اور نیٹ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو بانجھ کیا جا رہا ہے اور ان کے دماغوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور ان کے دلوں سے اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اس کی محبت کو نوچا جا رہا ہے، ہمیں اب ضرورت ہے کہ اس یلغار کے سامنے ایک صد سکندری قائم کریں، ہم آنے والی نسل کے دل و دماغ کو قرآن و حدیث کے عین ہدایات کے مطابق لے آئیں، تو پھر قرآن کی یہ حقیقی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی کہ کبھی مایوس نہ ہونا اور جو نقصان ہو گیا اس پر غم نہ کرنا۔ اگر ایمان دلوں میں قائم رہا تو وہ دن دور نہیں کہ دنیا کے تمام اقوام پر قوم رسول ہاشمی کا غلبہ ہو جائے گا، اور پھر وہ دن بھی دور نہیں کہ جب اقوام عالم پر قوم رسول ہاشمی کا غلبہ ہو جائے اور یہ پوری دنیا امن و آشتی کا ایک خوبصورت گہوارہ بن جائے۔ میں فارغ ہونے والے طلبہ و طالبات سے ایک گزارش کروں گا کہ اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے دل اپنے قبضے میں رکھیں۔ اگر یہ آنکھیں، یہ کان اور دل آپ کے قبضے میں رہے تو ایمان کی قوت آپ کے دل و روح میں قائم رہے گی، اور ایمان کی قوت آپ کے دل و روح میں رہی تو جو ایمان دکھاتا ہے وہی آپ دکھیں گے، جو ایمان سنواتا ہے وہ آپ سنیں گے، اور جس کا احساس آپ چاہتے ہیں ایمان کی روشنی میں تو آپ کا دل اسی احساس کو قائم و دائم رکھے۔ جیسے جنرل صاحب نے فرمایا ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کرنا یہ سنت رسول اور ہدایات رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے ایک بات کیا کرتا ہوں، آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ معلوم کرنا ہو کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں، میں صاف ہوں یا اس کے اپوزٹ ہوں، یہ احساس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو ہونا چاہیے کہ میں صاف ہوں یا نہیں، میں پاک ہوں یا نہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تنہائی میں
खुद अपने आप को जज करे। अगर उसकी तन्हाई पाक है तो वो दिन के उजाले में भी पाक है। अगर रात के अंधेरे में वो खुदा तरस है तो वो दिन के उजाले में भी खुदा तरस है। अगर रात के अंधेरे में वो खुदा की मोहब्बत का दावेदार है और अमल से उसको साबित करता है तो फिर दिन के उजाले में उसे डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, उसका चेहरा इस बात की गवाही देगा कि ये खुदा का मुहिब भी है और रसूल आजम की मोहब्बत का दावेदार भी है। आज हमारे इदारे असल मकासद से दूर होते जा रहे हैं और आप नेट पे जाके देखें कि हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बच्चियां और हमारे कौम के बच्चे आज किसके हाथ में खेल रहे हैं। इसीलिए तो इंडिया ने यह दावा किया था कि हमें पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, हमें वहां बम करने की जरूरत नहीं, हमें मिसाइल फेंकने की जरूरत नहीं, हमें एटम बम डालने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने मीडिया के जरिए, अपने फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए पाकिस्तानी जवान मर्द और जवान औरतों को इस तरह कब्जे में कर लिया है कि हम जो रुख दिखाना चाहते हैं वो रुख देखते हैं, हम जिस तरफ चलाना चाहते हैं वो उस रुख चलना चाहते हैं। ये इदारे इसलिए होते हैं कि यहाँ नौजवानों को तैयार किया जाए। जिस कौम के जवान तैयार हो जाएं उनका मुस्तकबिल बेदार हो जाता है, और जिस कौम के जवान मर्द और औरतें तलबा और तालिबात बांझ हो जाएं वो कौमें तबाह और बर्बाद हो जाएगा। कुरान आपके सामने है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, दो वजनदार चीजें इस आलम शश जिहाद में, दो वजनदार चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं, एक कुरान है और एक मेरी आन है। कुरान देखो तो वो सहाबा से दूर नजर नहीं आता, और आले रसूल को देखो तो वो भी कुरान से दूर नजर नहीं आते। कुरान इनके करीब है, ये कुरान के करीब है। अगर इसी फरमान को हम अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना और असर व फजर में इसे अपना मकसूद हयात बना लें तो फिर अल्लाह गवाही देता है कि पूरी दुनिया में मैं ही तुम्हें गलबा देने वाला। हजरात, अपनी फिक्र को मुस्बत कीजिए, अपनी सोच को, अपने किरदार को, अपने अफ्कार को मुस्बत बनाए, और जब ये सारी चीजें मुस्बत हो जाएंगी तो आप चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी का किरदार अदा करेंगे। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इन्हीं अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से। किश्त कहते ना खेत को, मैं खुश्क खेत से भी वीरा नहीं हूं। किश्ते वीरा से नाउमीद नहीं हूं, मुझे कभी यकीन है अगर इस पर थोड़ी सी नमी डाल दी जाए ना तो फिर यहां से फिर बरगो बर फल फिर आबाद हो सकते नहीं। इकबाल अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये साथी। हज़रात गिरामी, मैं बस हुजूर शेखुल आलम का वही पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बरसों पहले उन्होंने यहाँ फारिग तहसील तलबा और तालिबात को कहा, जियो तो मोहम्मदी बनकर, उठो तो मोहम्मदी बनकर, बैठो तो मोहम्मदी बनकर, मैदान में जाओ तो मोहम्मदी बनकर, कौम के सामने जाओ तो मोहम्मदी बनकर, तन्हाई और अंधेरे और अंजुमन आराई में आओ तो मोहम्मदी बनकर, जियो तो मोहम्मदी बनकर, मरो तो मोहम्मदी बनकर। हज़रात गिरामी, यही मेरा उन्वान है, यही मेरा पैगाम है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और दीन की कामयाबियाँ अता फरमाए, आने वाली नस्ल को भी अल्लाह ताला कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। ये डिग्रियाँ कागज़ की डिग्रियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहाँ जो मकामात आपको दे रखे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अहल बनाए। मैं तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आमिर यासीन साहब जिन्होंने सड़क का ऐलान किया है, कड़कदार ऐलान के साथ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले उर्स से पहले पहले ये सड़क पक्की हो जाए तो अगले काम खुद ब खुद आपके पक्के हो जाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Now that we start
کانوکیشن بند ہونے جا رہا ہے، تو اس کے کلوز ہونے سے پہلے لیکن طلبہ و طالبات نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں بھی دعا کروں گا، آپ جو آئے ہیں آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اگر ان کے مستقبل کے سامنے پہاڑ آ جائے تو وہ بھی راستہ دیں، تو دریا صحرا آ جائے تو وہ بھی راستہ دیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، آج محی الدین اسلامی یونیورسٹی کے خوبصورت ماحول کو تو نے عزت و آبرو عطا فرمائی، اور طلبہ و طالبات اور اساتذہ کرام اور ان موقر شخصیات کے ذریعے جو تو نے عزت عطا فرمائی، اللہ ہم سب اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کریم حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام طلبہ و طالبات جو فارغ ہو چکے ہیں اور مختلف فیلڈز آف لائف میں کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرما، اللہ ان کے مقاصد نیک کو پورا فرما، اللہ انہیں لازوال خوشیاں، لازوال بلندیاں، سرفرازیاں عطا فرما، اور ان کے اساتذہ کرام جس جان فشانی سے اور جس عرق ریزی سے محنت شب و روز پر مشتمل سر انجام دے رہے، اللہ ان کی محنتوں کا بدلہ بھی انہیں دنیا و دین میں عطا فرما۔ اللہ کریم، آنے والے طلبہ و طالبات اور حاضرین، اللہ ان کو بھی علوم کے حصول کو آسان بنا دے، جو مالی مشکلات کا شکار ہے اللہ ان کی بھی تو مدد فرما۔ اللہ اس آستانے کو اور اس کے زیر سایہ محی الدین اسلامی یونیورسٹی اور محی الدین میڈیکل کالج اور ہاسپٹل، اللہ ان کو کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، پیار کرنے والے، اللہ ان سب کو خوشیوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرات گرامی، طارق عباسی صاحب کی والدہ فوت ہوئی ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار یہاں اور میڈیکل کالج میں ادا کی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں صالحات و مومنات کا قرب عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ انہیں بھی تو اپنے رحمت کے حصار میں پیار